ایک میں نے ویڈیو کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں، اور نارملی معاشرہ کرتا ہے یہ، اور مور اسپیسیفک مرد کرتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج میں بتانے جا رہا ہوں عورتیں اپنے ہی ساتھ کیا ظلم کرتی ہیں۔ تو یہ اس میں سے کچھ باتیں یقیناً کسی کو بری لگیں گی، اور ضروری نہیں ہے یہ کہ سارے یہ پوائنٹس جو ہے نا ایک ہی عورت میں ہوں۔ عورتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آج میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو ہر کسی کو، اگر آپ خاتون ہیں تو اپنے اندر یہ چیزیں دیکھیے گا کہ آپ میں یہ ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت کھلا ذہن چاہیے، یا پھر آپ اپنے کسی قریبی سے یہ پوچھیں گے کہ یار یہ چیزیں مجھ میں ہیں کہ نہیں۔ ان کو کنٹرول کریں گے تو آپ کی لائف میں بہتری آئے گی۔ تو پوائنٹس زیادہ ہیں تو میں کوئکلی اسٹارٹ کرتا ہوں۔ ہر پوائنٹ ویسے ایسا ہے کہ اس پہ ایک الگ ویڈیو ریکوائرڈ ہے، لیکن بس ہم کوئکلی چلتے ہیں۔ تو نمبر 1 عورتوں میں جو اپنے ساتھ زیادتی جو کرتی ہیں جن چیزوں سے، اس میں نمبر 1 کمپیریزن۔ عورتوں میں کمپیریزن کی بہت عادت ہوتی ہے۔ تو وہ اپنا بچہ کسی کے بچے کے برابر میں کھڑا کر کے دیکھنا کہ بھائی جان یہ 3 سال کا ہے، یہ بھی 3 سال کا، اس کا ہائٹ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے، مال میں، شوہروں میں، دوسری چیزوں میں کمپیریزن کرنا۔ تو جی میرا بچہ 1 سال کا ہے، بولتا کیوں نہیں؟ او بھائی تم اپنے بچے کو لے کے سسرال سے الگ ہو گئی تھی، تو اب جب اکیلی رہ رہی تھی، بچہ اکیلا ہے، وہ دیر میں بولے گا۔ جو بچہ جوائنٹ فیملی میں رہے گا، جس کے ارد گرد زیادہ بچے یا اس کے اپنے ہی بہن بھائی ہوں گے، وہ جلدی بولے گا۔ تو ہر چیز آپ کے اس پہ نہیں آئے گی۔ نمبر 2 ایکسپیکٹ کرنا پری ٹریٹمنٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو پریویلیج سمجھنا کہ یار کلاس میں اگلی سیٹ پہ میرا حق ہے، گھر پہ اس چیز پہ بھائی میرا زیادہ حق ہے۔ بھائی آپ پپا کی پری ہیں، معاشرے کی پری نہیں ہیں۔ تو خاص کر جو لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں ان کو کیونکہ احساس دلا دیا جاتا ہے کہ یار تم خوبصورت ہو، تو ان میں بھی یہ چیز تھوڑی آ جاتی ہے۔ نمبر 3 ناشکری۔ اب ناشکری کیوں آتی ہے یہ لمبی چیز ہے، لیکن آگے آنے ایک پوائنٹ آئے گا جس میں یہ تھوڑا سا ٹچ آ جائے گا کہ ناشکری کیوں آتی ہے۔ نمبر 4 بہت خطرناک، وہ ہے بلیک میل ہونا۔ بلیک میلنگ کا اصول یہ ہے کہ جس وقت آپ سے بلیک میلنگ شروع کی جائے اس کو وہیں سٹاپ کر دو۔ آپ کی کوئی ایک کمزوری دکھا کے آپ سے کوئی اس سے بڑی کمزوری آپ سے کروا لے گا، اور یہ چین چلتی رہے گی، آپ کو استعمال کر لے گا اگلا۔ تو بلیک میلنگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ فرسٹ اس پہ ہی روک لیں کہ بھائی جو کرنا ہے کر لیں، مزید بلیک میل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خواتین بلیک میل ہو کے اپنا بہت نقصان کر لیتی ہیں۔ نیکسٹ وقت پر رشتوں کا انکار۔ تو مرد میں یہ ہوتا ہے کہ یار شاید میں ہمیشہ کماتا رہوں گا، میں تو چیمپئن ہوں، میں تو جناب فیکٹری کا تارا ہوں، کمپنی میرے بغیر چل نہیں سکتی۔ لیکن جب اس کی ایج ڈھلتی ہے اور وہ ویک ہونے لگتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں، میرے سے بھی یہ طاقت چھن سکتی ہے کمائے جانے کی۔ تو کچھ لڑکیوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار بھائی وقت پہ جو رشتہ آ رہا ہے اس میں 100 میں سے 100 نمبر کے چکر میں انکار مت کرو، لیکن انکار کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں ٹائم جب نکل جاتا ہے تو پھر آپ ہمیشہ ڈیمانڈ میں نہیں رہتے، تو یہ اپنے آپ کا آپ نقصان کر لیتے ہو۔ نیکسٹ یہ دیکھے بغیر کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کوئی بڑا فیصلہ لے لینا۔ مثال کے طور پہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دینا، اپنے میکے جا کے بیٹھ جانا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے۔ تو بعض اوقات وہ کانسیکوینسز بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ نیکسٹ شوہر کو قابو کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک چیز سمجھنی چاہیے ہمیں کہ بھائی 2 پہیے ہیں، برابر ہے، فلانا ہے، میں اپنے باس کے برابر نہیں ہوں۔ مرتبے الگ ہوتے ہیں۔ کمپنی چلانے کے لیے، آرگنائزیشن چلانے کے لیے مرتبوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو گھر چلانے کے لیے میاں بیوی کے رشتے میں مرتبے کا حساب رکھنا ہے۔ مرتبہ مرد کا یعنی کہ شوہر کا، مرد کا نہیں کہنا چاہیے، شوہر کا، یعنی کہ اس رشتے کا زیادہ بڑا ہے۔ وہی مرد اگر کسی کا بیٹا ہے تو اس کا لیول کم ہے، اپنی ماں سے کم ہے، تو یہ مرد عورت کی بات نہیں، یہ مرتبوں کی بات ہے۔
تو جس گھر میں آپ عورت قابو کر لیتی ہے شوہر کو، اس گھر کی تباہی ہوتی ہے۔ جس فیکٹری میں جب ایک زمانے میں نیشنلائزیشن کرتے وقت مزدوروں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ فیکٹریاں تمہاری ہیں، تو مزدوروں نے کہا بھائی ہماری ہیں تو آج تک ہم کام کیوں کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو بربادی اس ملک میں مچی ہے، اللہ ہی معاف کرے کہ کیا ہوا پھر۔ نیکسٹ، بہت پرانی باتیں یاد رکھنا، اور نہ صرف یاد رکھنا بلکہ اس لیے یاد رکھنا کہ وقت پڑنے پہ یہ نشتر جو ہے نا ہم اگلے کو برسائیں گے۔ خاص کر میاں بیوی کے تعلق میں، شوہروں میں، مردوں میں یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، یاد نہیں رکھتے، اتنی ڈیٹیلنگ کو ویسے ہی یاد نہیں رکھتے۔ انہوں نے کوئی سخت ورڈ کہا تھا لیکن ان کا وہ مطلب ہی نہیں تھا، اور پھر احساس ہوا، معافی مانگ لی، آگے بڑھو، لائف کو آگے بڑھاؤ، لیکن وہ اس کو یاد رکھنا اور اس کو پھر بعد میں نشتر چبونے، اس سے عورت کو خود بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، نفرت میں بائسڈ ہو جانا۔ جب عورت کسی سے نفرت کرتی ہے تو وہ بائسڈ ہو جاتی ہے، وہ نیوٹریلٹی کھو دیتی ہے۔ یہ بہت زیادہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ چیزیں مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال عورتوں کی ابھی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو چیزیں ان میں ذرا زیادہ پرومیننٹ ہے وہ۔ نیکسٹ ہے آمدن سے زیادہ خرچے کرنا۔ جب آپ آمدن سے زیادہ خرچے کرتے ہو آپ ایک فائنینشیل پرابلم میں آ جاتے ہو۔ نیکسٹ، بڑے اسٹیٹمنٹس دینا۔ جی میں تو اوریجنل لون ہی پہنتی ہوں، ریپلیکا تو سوٹ ہی نہیں کرتا، اس میں وہ کلر ہی نہیں ہوتے، وہ شارپنیس ہی نہیں ہوتی یار۔ تو بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس مت دو، خاص کر کے تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ یار اس اسٹیٹمنٹ کو اگر جھیلنا پڑتا ہے لائف ٹائم تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں لائف ٹائم آپ کے فائنینشیلز کیا رہیں گے، آپ کی صحت کیا رہے گی۔ نیکسٹ، فرمائش کو اس وقت تک بڑھاتے رہنا جب تک نو نہ سن لو۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک عورت نے فرمائش کی اپنے شوہر سے بھائی مجھے سی ویو لے چلیں، اب وہ نارملی لے کے جاتا ہی نہیں، مرد کراچی میں کہاں باہر نکلتے، انہیں نفرت ہوتی ہے فیملی کے ساتھ باہر نکلنے سے، لیکن چلے وہ مان گیا کہ چلو بھائی سی ویو چلتے ہیں، تو پھر ایک وہ کرنا چلو یار کھانا وہاں کر لیں گے، ٹھیک ہے چلو یار واپسی پہ آئس کریم بھی ہوگی، اچھا جی، اور پھر واپس آتے ہوئے امی کے گھر بھی، مطلب اتنی وہ چیزوں کو ایک ایک کر کے بڑھاتے رہنا کہ جب تک نو پہ چیز نہ آ جائے کہ بندہ بولے کہ نہیں بھائی بس۔ تو جو چیز نو پہ اینڈ ہوتی پھر وہ مزہ نہیں دیتی، اس کی یادیں بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیو نوٹ پہ کوئی چیز اینڈ ہو۔ نیکسٹ ہے جلنا، اور جلنا ایک مطلب ایک انسان کے دماغ کا فیچر ہے کسی وجہ سے، لیکن ایک فری میں جلنا، بھائی اس کا رشتہ کیوں ہو گیا، اس کا رشتہ اچھا کیوں ہو گیا، وہ تو خود بڑی ویسی ہے، اس کو کیسے ملی، کیا ہے یہ۔ نیکسٹ، مشورے دینا اور وہ بھی بن مانگے۔ اب آپ خاص کر شوہر کو جو کہ 15 سال سے بزنس کر رہا ہے، آپ ابھی پرسوں آئی ہو، آپ نے بزنس کا بز کا نہیں پتہ آپ کو، اور نہ اس کی نس کا پتہ ہے، اور اس کو آپ مشورے دے رہی ہو کہ یار کاروبار کس طرح چلایا جاتا ہے یا کاروبار کو آپ بڑھائیں کس طرح، اور اس میں بھی کمپیریزن کر دینا، بھائی وہ فلانے شوکت بھائی کو دیکھیں انہوں نے کس طرح بزنس کو جناب اسکیل کیا، آپ بھی کریں۔ نیکسٹ ہے دکھیاری، غم کی ماری بننے کا شوق۔ اب یہ کیوں ہے، یہ پرابلم اورینٹڈ عورت کا برین ہوتا ہے، تو اس کو وہ پرابلمس کو دیکھتی بھی ہے، پرابلمس کو ہائی لائٹ بھی کرتی ہے، اور اس کو یہ چیز اچھی بھی لگتی ہے۔ تو آپ جتنے ڈرامے دیکھیں گے اس میں جناب ایک دکھیاری عورت، بیک گراؤنڈ میوزک، میں ماری اور میں ہاری اور میں چھل گئی، میں مر گئی، اور جناب باپ کا انتقال، اور یہ، اور شوہر کے فلانی بے، غم ہر وقت جناب رونا پیٹنا، اس کو مزہ آ رہا ہے، اس میں چس آ رہی ہے۔ نیکسٹ ہے ٹو میں لگنا، دوسروں کی ٹو میں، بھائی وہ، اور ٹو میں نہ صرف خود لگنا، کبھی کبھی بچوں کو بھی اس میں انوالو کر دینا، جاؤ بیٹا دیکھو چچی کیا کر رہی ہیں، او یار، اسی طرح پڑوسن کی لڑکی کیا کر رہی ہے، اچھا پھر اس ٹو میں لگنے کے بعد وہ انفارمیشن لے کے آگے لگانا دوسروں میں، یہ چیز آپ کو، یہ آگ آپ کو لگ جائے گی، آپ کے گھر میں لگ جائے گی۔ نیکسٹ ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنا،
جب آپ کا میرٹ نہیں ہے، جب آپ کا رائٹ نہیں ہے تو دوسروں کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کچھ خواتین کرتی ہیں، اور جو کرتی ہیں ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے شوہر کو لوٹنا، اس کا پیسہ اڑانا۔ اب اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے کہ کون سی عورتیں ایسا کرتی ہیں، اور ان شارٹ یہ کہ یار جنہیں ڈر ہو کہ میرے شوہر کا پیسہ کوئی اور استعمال کرے گا۔ مطلب ایک بندہ اگر 2 شادیاں کر لیں، اب دونوں پہلی بیوی صحیح تھی ہمیشہ، اس کو دیکھ کے چلتی، لیکن اب وہ بھی لوٹنا شروع کرے گی اس بندے کو کہ یار اس کا پیسہ کوئی اور نہ کھا جائے، میں ہی جھاڑ لوں۔ یا جو مرد اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ان کی وائف میں آ جاتا ہے کہ یار بندے کو میں ہی چھین لوں۔ ایون ماؤں میں آ جاتا ہے کہ مائیں بیٹے کی شادیاں نہیں کر رہی۔ یہ بہت ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی شادی نہیں کر رہی کہ یار بیوی آئے گی تو انکم وہ سمیٹ لے گی تو ہمیں ٹاٹا بائے بائے نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ہے شادی پہ دبا کے خرچہ کرنا، یہ ان کمپرومائزنگ تھنگ کہ یار ابا کا گردہ بکوا دیا کہ یار میرا جو ہے نا غرارہ شرارہ ٹائٹ آ جائے، میرا میک اپ سے ہو جائے۔ یہ چیز آپ کو نقصان دے دیتی ہے عورت کو بعد میں کہ یار آپ نے شوہر کو مقروض کروا دیا ہائی فائی شادی میں، ابا کو مقروض کرا دیا، اور اندر خانے اس شادی میں مقروض کے بعد اب آپ کیا اچھی لائف گزارو گے؟ جو شخص دماغی طور پہ فائنینشلی مقروض ہے اس نے آپ کو کیا محبت دینی ہے سکون سے؟ تو یہ سوچنا چاہیے۔ نیکسٹ ناک بچانے کے لیے گردن کٹوا دینا۔ عورت ناک بچانا چاہتی ہے، اور ناک بچانے کے گردن کٹوا دینے کا مطلب یہ کہ خود کو نقصان دے دینا کہ یار میری ناک بچ جائے، چاہے مجھے نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، نظر آ رہا ہے بھائی یہ نقصان ہے، لیکن وہ نقصان لے لے گی۔ نیکسٹ ہے، اور یہ عورت کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے یہ جو پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، خاص کر ازدواجی زندگی میں، اور وہ ہے بہت بولنا۔ اب یہ بولنے کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، اس کا میں کبھی الگ سے ویڈیو کروں گا کہ عورت کیوں بولتی ہے۔ اور ان شارٹ عورت کی 2 طرح کی ساؤنڈ عورت نکال سکتی ہے، 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نمبر 1 ہوتی ہے کہ کیونکہ اس نے بچہ پالنا ہوتا ہے اور رحم دلی کا اس میں عنصر ہوتا ہے، وہ بڑی سافٹ وائس ہوتی ہے۔ عورت کی آواز فون پہ سن کے ہی مرد آدھے فارغ ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت تھوڑی سی جب کسی پرائے مرد سے بات کرے تو اپنی ٹون کو تھوڑا ایسا رکھے کہ جو اگلے کو آکرشت نہ کرے۔ تو دوسری ٹون اس کی ہوتی ہے ایک طرح سے شرل چیخنے کی، تاکہ شوہر بھاگے جنگل میں اور شکار کر کے لائے، بھوک نہ آنے پائے۔ تو اس پہ کبھی میں ڈیٹیل ویڈیو کروں گا۔ نیکسٹ ہے کسی پرانے تعلق سے رابطہ رکھنا، یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ ایک اسٹوری لائف کی ختم ہو گئی، لعنت بھیجو، دفع کرو، اب جہاں پہ آپ کے اسٹیکس ہیں وہاں پہ غور کرو۔ پچھلے تعلقات کا جن کی ضرورت نہیں ہے یا جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، آپ کے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، ان سے رابطہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے ایکسٹرا وضاحتیں کرنا عورت میں، کیونکہ اس کو اپنے کریکٹر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اس کو ڈی فیم نہیں ہونا معاشرے میں، ورنہ وہ آئسولیٹ ہو جائے گی۔ تو اس میں ہوتی ہے ایکسٹرا وضاحتیں دینا، جدھر ضرورت بھی نہیں ہے ادھر وضاحتوں پہ وضاحتوں کے انبار لگا دینے۔ لاسٹ ہے، یہ آج کل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے اس میں، کہ الاؤ کر دینا اپنی تصویریں لینا یا ایسے پرائیویٹ لمحات کے ویڈیوز یا تصویریں بنا دینا۔ ایون آپ شوہر کو بھی الاؤ نہیں کر سکتی، نو، یہ چیز خود بھی نہیں کرنی ہے۔ آپ نے واش روم میں موبائل لے کے نہیں جانا، آپ نے اپنی یہ سنک ہوئے موبائل شیئرڈ ہے ڈیٹا سارا، آپ کا کسی بھی ٹائم کوئی بھی ڈیٹا لیک ہو جائے گا جو کہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے کچھ منٹ میں۔ یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں تھی خاص کر، تو یہ میں نے بڑی لمبی لسٹ دے دی، اس پہ غور کریں۔ جن لوگوں میں یہ ہے کہ اگر کچھ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ چیک لسٹ بنائیں، لکھ کے اس کو دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں۔ ویڈیو بہت لمبا ہو گیا لیکن بہرحال بہت کام کی اس میں چیزیں، تو اس پہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں اور اپنی زندگی میں امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ، عمر صدیقی سائننگ آف، اللہ حافظ۔